زندگی میں دو چیزیں سیکھیں، اپنوں میں خوش رہنا اور رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانے بہت خوش رہیں گے۔ ناکامی کا منہ اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے لیے اللہ کے اصولوں کو توڑ دیتے ہیں۔ حرص سے روزی نہیں بڑھتی، لیکن آدمی کی قدر و منزلت گھٹ جاتی ہے۔ جو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے وہ کسی کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ میں نے اللہ سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ اللہ نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ جیسا اپنے لیے سوچتے ہو ویسا دوسروں کے لیے بھی سوچنا شروع کر دو، پھر دیکھو آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ کسی کی خامیاں تلاش کرنا انسان کو اس مکھی کی طرح بنا دیتا ہے جو انسان کے صاف جسم کو چھوڑ کر صرف زخموں پر ہی بیٹھتی ہے۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدگفتاری دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو عیب میں بدل دیتے ہیں۔ اچھی باتوں کے ساتھ اچھے عمل بھی کرو، کیونکہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ جو تم سے حسد کرتے ہیں دراصل تمہیں خود سے بہتر مانتے ہیں۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جب تمام درخت کاٹ دیے جائیں گے، جب تمام جانور مر جائیں گے، جب تمام پانی زہریلے ہو جائیں گے، جب ہوا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ پیسے کھا کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت کو ہی چننا۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہمدرد بن کر آپ کو لوٹ لیتے ہیں۔ بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے، لوگوں پر نہیں۔ خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ سوچو اس رب کی جنت کتنی حسین ہوگی جس نے گناہگاروں کی دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش پیش ہوتے ہیں۔ غریب لوگوں پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ عقل کا غلط فیصلہ بھی جذبات کے صحیح فیصلے سے بہتر ہوتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اچھے لوگ بھینس کی مانند ہیں جو سوکھی گھاس کھا کر بھی قیمتی دودھ دیتی ہے، جبکہ برے لوگ سانپ کی طرح ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتے ہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ زندگی کے جس مقام پر بھی ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو
کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کو انکار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ یہ کیسا عجیب دور ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا رہے گا، اور جو تنہا رہے گا وہ بیمار نہیں ہوگا۔